أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص بیچ والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کہ اس نے تمہیں وہ تعلیم دی جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے آیت نمبر 238 اور 239 میں کہ نمازوں کے وقت کی حفاظت کرو، اس کے حدود کی نگرانی رکھو اور اول وقت ادا کرتے رہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر کون سا؟ فرمایا ماں باپ سے بڑائی کرنا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کچھ اور بھی پوچھتا تو آپ اور بھی جواب دیتے۔ حضرت ام فروا جو بیعت کرنے والی عورتوں میں سے ہیں فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ اعمال کا ذکر فرما رہے تھے، اسی میں آپ نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کو اول وقت ادا کرنے کی جلدی کرنا ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کے بارے میں ایک راوی عمری کو غیر قوی بتاتے ہیں۔ پھر صلوات وسطی کی مزید تاکید ہو رہی ہے۔ سلف اور خلف کا اس میں اختلاف ہے کہ صلوات وسطی کس نماز کا نام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابن عباس وغیرہ کا قول ہے کہ اس سے مراد صبح کی نماز ہے۔ ابن عباس ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہیں جس میں ہاتھ اٹھا کر قنوت بھی پڑھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں یہی وہ نماز وسطی ہے جس میں قنوت کا حکم ہوا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ واقعہ بصرے کی مسجد کا ہے اور قنوت آپ کے رکوع سے پہلے پڑھی تھی۔ ابو علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بصرے میں نے حضرت عبداللہ بن قیس کے پیچھے صبح کی نماز ادا کی۔ پھر میں نے ایک صحابی سے پوچھا کہ صلوات وسطی کیا کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی صبح کی نماز ہے، اور روایت میں ہے کہ بہت سے اصحاب اس مجمع میں تھے اور سب نے یہی جواب دیا۔ جابر بن عبداللہ بھی یہی فرماتے ہیں، اور بھی بہت سے صحابہ تابعین رحمۃ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ امام شافعی بھی یہی فرماتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک صبح کی نماز میں ہی قنوت ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد نماز مغرب ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی 4 رکعت والی نماز ہے اور اس کے بعد بھی 4 رکعت والی نماز ہے، اور سفر میں دونوں قصر کی جاتی ہے، لیکن مغرب پوری ہی رہتی ہے۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد 2 نمازیں رات کی یعنی عشاء اور فجر وہ ہیں جن میں اونچی آواز سے قرات پڑی جاتی ہے، اور وہ 2 نمازیں اس سے پہلے دن کی ہیں جن میں آہستہ قرات پڑی جاتی ہے، یعنی ظہر عصر۔ بعض کہتے ہیں یہ نماز ظہر کی نماز ہے۔ ایک مرتبہ چند لوگ حضرت زید بن ثابت کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بھی یہ مسئلہ چھڑا۔ لوگوں نے ایک آدمی بھیج کر حضرت اسامہ سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا یہ ظہر کی نماز ہے جسے حضور علیہ السلام اول وقت پڑھا کرتے تھے۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں اس سے زیادہ بھاری نماز صحابہ پر اور کوئی نہ تھی، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس سے پہلے بھی 2 نمازیں ہیں اور اس کے بعد 2 ہیں۔ آپ ہی سے مروی ہے کہ قریشیوں کی ایک جماعت کے بھیجے ہوئے 2 شخصوں نے آپ سے یہی سوال کیا، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا وہ عصر ہے۔ پھر 2 اور شخصوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ ظہر ہے۔ پھر ان دونوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ ظہر ہے۔ آپ اسے آفتاب ڈھلتے ہی پڑھا کرتے تھے۔
مشکل ایک دو صف کے لوگ آتے تھے، کوئی نیند میں ہوتا، کوئی کاروبار میں مشغول ہوتا، جس پر یہ آیت اتری اور آپ نے فرمایا یہ تو لوگ اس حرکت سے باز آئیں یا میں ان کے گھروں کو جلا دوں گا۔ لیکن اس کے راوی زبرقان نے صحابی سے ملاقات نہیں کی، لیکن حضرت زید نے اور روایت سے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ آپ اس سے مراد ظہر کی نماز ہی بتاتے تھے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے، یہ ہے کہ حضرت عمر، حضرت ابو سعد، حضرت عائشہ وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے۔ امام ابو حنیفہ سے بھی ایک روایت اسی کی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔